وقت خرچ ہوتا ہے، 2 4 5 سیکنڈ میں، بہت بہت 10 سیکنڈ میں ہم آرام سے اس کو پڑھ سکتے ہیں، کہ نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے حدیث میں ہے کہ جس کوئی بھی کام، اہم کام کی ابتدا میں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہو تو وہ کام پورا ہو جاتا ہے، اور نہ ہو تو وہ ادھورا رہتا ہے، پورا نہیں ہوتا ثواب اور برکت کے اعتبار سے۔ بسم اللہ کے متعلق محدثین اور علماء اسلام نے بڑی زبردست تفصیلی باتیں لکھی ہے، یہاں مختصر مجھے آپ کو سنانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت میں کچھ حدیث پاک اور واقعات بھی ہے، ان میں سے ایک چھوٹا واقعہ سناتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو بادل مشرق کی طرف ہٹ گئے، ہوا رک گئی، دریا پرسکون ہو گیا، اور حق تعالیٰ نے اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا، جس چیز پر یہ میرا نام ہوگا، جس چیز پر میرا یہ نام ہوگا، میں اس میں ضرور برکتیں ڈالوں گا۔ سبحان اللہ۔ حوالہ ہے در منصور، جلد اول، صفحہ نمبر 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر لکھنے سے بخشش کا وعدہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ جل جلالہ و جل شانہ کی تعظیم کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم عمدہ شکل میں تحریک لکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ اب کچھ لوگوں کو خیال نہ ہو تو یہ خیال ذہن میں لانا چاہیے، بہت سارے گھروں میں، دکانوں میں، کارخانوں میں، مسجد اور مدرسوں میں تو ہوتا ہی ہے، مکانوں کے دروازوں پر بہت ساری جگہ پہ لکھا ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیا ہے؟ یہ برکت ہے، حدیث سے ثابت ہوا۔ تو پھر ہم یہی ایسے ہی کام کریں، ہمارے گھر کی بھی حفاظت رہے، ہماری بھی حفاظت رہے۔ جیسے کہ فرعون کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار اس کا محل گرا دے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ سب گرا دیتے، محل بھی گرا دیتے، مگر کیا کرے، اس میں میرا نام لکھا ہوا ہے۔ فرعون نے بھی اپنے گھر کے اوپر نام رکھوایا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو والدین کی اور معلم کی بخشش ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب نہیں کہیں رواج بھی چل رہا ہے، لوگ کہہ بھی رہے ہیں 4 مہینہ 4 دن میں بسم اللہ سے ہی پڑھائی جاتی ہے، کچھ لوگ سنت بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا یہ فرمان روایت کرتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب استاد بچے سے کہتا ہے پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر بچہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بچے کے لیے، اس معلم کے لیے اور اس کے والدین کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیتا ہے۔ آج بہت سی جگہ پہ علماء کرام، کچھ چھوٹے موٹے پڑھے لکھے خواتین بھی بچیوں کو پڑھاتی ہے، مولانا لوگ بھی پڑھاتے ہیں، بچے کو ٹیوشن کراتے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ صرف دنیا کمانے کے لیے، ان کے لیے نہیں ہوتا۔ آج ہم نے بس سوچ لیا ہے بس مولانا آئیں گے ٹیوشن کرائیں گے اور جائیں گے، یہ ہمارا فرض ہے، قرآن پڑھا لو بس ختم ہوا ہے۔ نہیں، قرآن پڑھنے میں کیا ثواب ہے، کیا اہمیت ہے،
اب شروع جو ہے اس کا، اسی سے آپ اندازہ لگاؤ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر وہ پڑھتا ہے بچہ پہلی بار، تو معلم کی بھی، ان کے ماں باپ کی بھی جہنم سے آزادی کا پروانہ اللہ لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر 5 یا 10 سیکنڈ میں ہم 76,000 نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں، اور 76,000 گناہ سے معافی بھی مل سکتی ہے، گناہ معاف بھی ہو سکتے ہیں۔ کیسے؟ 5 یا 10-15 سیکنڈ میں بآسانی کے ساتھ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کامل یقین کے ساتھ پڑھ لے تو کیا ہوگا؟ بسم اللہ کے ہر ایک حرف پر 4,000 نیکیوں کا اللہ وعدہ فرماتا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حرف ہے۔ اس طرح سے ایک بار دن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے 76,000 نیکیاں حاصل ہوتی ہے، اور 76,000 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور ایک مہینے میں ایک بار پڑھتے تو ایک مہینے میں 22,80,000 نیکیاں حاصل ہوتی ہے، اور 22,80,000 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 22,80,000 نیکیاں حاصل ہوتی ہے، اور 22,80,000 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایسے ایک سال میں ایک بار پڑھے، صرف ایک بار پڑھنے کا یہ حساب دکھا رہا ہوں میں۔ پھر اگر آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہو تو بیڑا پار ہے۔ اس لیے ہمارے سلسلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمہ طیبہ اور درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھاتے ہیں۔ یہ میرے تمام چاہنے والے، ماننے والے تمام مومن بھائی کو بھی کہتا ہوں، اور خاص جو ہم سے رشتہ ہے ان کا، پیری مریدی کا، ان کو بھی کہتا ہوں کہ یہ وجہ ہے، جانو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں۔ ایک سال میں اگر ہم پڑھتے ہیں ایک بار، ایک بار کی بات، اور پھر اگر آدمی تسبیح پڑھے تو سبحان اللہ، پھر اس کی تو تقدیر بدل جائے۔ سبحان اللہ۔ وہ جملہ مجھے ایسے ہی یاد آ گیا، بسم اللہ سال میں روز ایک بار پڑھے تو سال میں 2,74,40,000 نیکیاں ملے گی، اور 2,74,40,000 گناہ معاف ہوں گے۔ بسم اللہ پڑھنا کار ثواب، بسم اللہ لکھنا ذریعہ نجات، بسم اللہ کا وظیفہ باعث رحمت، اس کی تلاوت اجر و ثواب، ذکر کرتے ہوئے بسم اللہ کا لا تعداد ثواب۔ اب بسم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بسم اللہ کے ہر حرف کے بدلے میں اس کے نامال اعمال میں 4,000 نیکیاں درج کرتا ہے، اور 4,000 گناہ معاف کرتا ہے، اور اس کے 4,000 درجات بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ کلمات نہ توریت، نہ انجیل، نہ زبور میں پایا گیا، یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل قرآن پاک میں ہوا، اور ہم امت مصطفیٰ کو یہ کلمہ ملا، کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حوالہ ہے تفصیل فتوح القدیر، جلد
اول اور صفحہ نمبر 19 اور 20۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوا تو معلوم ہے کیا ہوا؟ ابلیس بہت رویا اور پاگل ہو گیا، ادھر ادھر سر پٹکنے لگا، نوحہ جاری کرنے، سر پہ خاک ڈالتے ہوئے بھاگا۔ کب، کیسے، اس کی یہ زندگی میں کتنی بار اس کو ایسا ہوا؟ تو 4 مرتبہ اس کی ایسی حالت ہوئی۔ ابلیس کو اپنے اوپر نوحہ اور جاری سر پر خاک ڈالنے کی 4 مرتبہ نوبت آئی۔ اول جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر لعنت ہوئی، دوسرا جب اس کو آسمان سے زمین پر اتارا گیا، تیسرا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان ہوا، اور چوتھا جب بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ فاتحہ نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ یہ آپ کے پاس، میرے پاس وقت ہے، اس کو پڑھ لو، کما لو، جمع کر لو۔ یہ جمع پونجی آخرت میں کام آئے گی۔ یہ بینک بیلنس تو ہے یہاں کا جو ختم بھی ہو جائے گا، وہ بینک بیلنس جمع کرواؤ تاکہ آخرت میں تمہیں کام آئے، اور تمہارے لکھنے والے مضبوط ہے، ہر انسان کے لکھنے والے مضبوط ہے، تو زیادہ سے زیادہ آپ کے اعمال میں نیکیاں کا ذخیرہ جمع کرو، خزانہ جمع کرو کہ تمہیں وہاں کمی نہ ہو اور تمہارا بیڑا پار ہو جائے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں بابا پیر صاحب چھوڑو یہ سب باتیں، ہمیں تو بس فلاں پیر پہ، فلاں بابا، فلاں خواجہ صاحب غوث پاک پہ، آقا حسین پہ، حضور پہ بھروسہ ہے، یہ وہ۔ بے شک کوئی شک نہیں اس میں، مگر کیا آپ نے سوچا نہیں رات دن وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن